تو دوستوں، آج ہم آپ کو ایسے لڑکے کی کہانی سنانے والے ہیں جس نے ایک پکوڑے کی ٹھیلی سے اسٹارٹ کیا اور اس نے بنا دی انڈیا کی نمبر 1 کمپنی، جو کہ لگ بھگ اس زمانے میں 75,000 کروڑ کی تھی۔ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے ہم کس کی بات کر رہے ہیں۔ جو نہیں سمجھا اس کو ہم آگے ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں دسمبر 1932 میں، جب گجرات کے چورابا گاؤں کے ایک مڈل کلاس فیملی میں دھیرج لال ہیرا لال امبانی کا جنم ہوا تھا۔ وہی لڑکا جسے آپ اور ہم دھیرو بھائی امبانی کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے پتا ہیرا چندر گووردھن بھائی امبانی گاؤں کے ہی ایک اسکول میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ جب دھیرو بھائی امبانی 5 برس کے ہوئے تو ان کے پتا نے ان کا ایڈمیشن بہادر خان جی اسکول میں کر دیا۔ حالانکہ ان کو بچپن سے ہی پڑھائی میں زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا، پھر بھی پتا کے ڈر سے نہ چاہتے ہوئے بھی اسکول جانا پڑا۔ دھیرو بھائی امبانی 5 بھائی بہن تھے، پر اس کے پتا کی سیلری بہت کم تھی۔ اسی غریبی سے پریشان ہو کر دھیرو بھائی امبانی نے فیصلہ کیا کہ اب وہ پڑھائی چھوڑ کر کوئی کام کریں گے۔ ان کے پتا یہ بات سن کر کافی ناراض ہوئے۔ ان کو اسکول بھیجنے کی کافی کوشش کی، پر بیٹے کے ضد کے آگے ہار مان لی۔ یہاں دھیرو بھائی امبانی کام تو کرنا چاہتے تھے، پر ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سا کام کرے۔ ایک دن وہ ایسے ہی گھوم رہے تھے تو انہوں نے دیکھا گاؤں میں جو مندر ہمیشہ سنسان رہتا ہے، آج اسی مندر کے پریسد میں بہت بھیڑ لگی تھی۔ سال میں صرف فروری کے مہینے میں ہی یہاں شردھالو آتے تھے۔ انہوں نے سوچا شردھالو کھڑے کھڑے بھوک لگ جاتی ہوگی۔ ان کے پاس جو ان کے پتا نے پاکٹ منی دی تھی اور انہوں نے ایک گلک میں جمع کی تھی، تو آج اس گلک کو توڑنے کا ٹائم آ چکا تھا۔ تو انہوں نے اس گلک کو توڑا اور اس گلک سے پیسے نکالے اور پھر ایک ٹھیلی لی۔ انہوں نے اس ٹھیلی کو مندر کے سامنے لگایا اور وہاں پہ پکوڑے بنانے لگے۔ اس دھندے میں کافی پروفٹ ہو رہا تھا، پر سمے کے ساتھ ساتھ جیسے شردھالو آنا کم ہو چکے تو ان کے پروفٹ نہ کے برابر ہونے لگے، اور پھر انہوں نے وہ ٹھیلا بیچ دیا اور پیسے بینک میں جمع کر لیے۔ آگے جا کر پھر کسی کام کے تلاش پہ لگ گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ بہت لوگ یمن میں نوکری کے لیے جا رہے ہیں، اور آج سے پہلے جو بھی یمن میں نوکری کے لیے گیا وہ ان کی فائنینشل حالات پہلے سے کافی بیٹر ہوئی۔ تو دھیرو بھائی امبانی نے جب ریسرچ کی تو انہوں نے پایا انڈیا سے کہیں زیادہ گنا یمن میں پیسے ملتے ہیں۔ 1950 کے دوران کیول 17 سال کی عمر میں دھیرو بھائی امبانی منی لال کے پاس یمن چلے گئے۔ منی لال نے انہیں پیٹرول پمپ پر کام دلایا۔ منی لال ان کے بڑے بھائی تھے۔ یہاں ان کی سیلری 300 ہر مہینے کے حساب سے ملتی تھی۔ وہ بہت سارے لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیٹرول بھروائے۔ ایسے کہتے کہتے وہ پیٹرول پمپ کا ریویو بہت ہی اچھا ہونے لگا۔ ان کے کام سے کافی خوش ہو کر باس نے انہیں پیٹرول پمپ کا مینیجر بنا دیا۔ اب پروموشن ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس کافی ٹائم بچ رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ ایک اور جاب کی جائے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ ایک جگہ کلرک کے طور پر کام کرنے لگے۔ دھیرو بھائی امبانی کی ایک عادت تھی، انہیں ہر شام کو چائے پینے کی عادت تھی، اسی لیے انہوں نے پاس 2 آپشن تھے، یا تو وہ روڈ کے کنارے والی 10 پیسے کی چائے پیے یا 5 اسٹار پہ 1 روپے والی چائے پی، پر انہوں نے دوسرا آپشن چنا، 5 اسٹار میں 1 روپے والی چائے پی، تاکہ وہ چائے کی چسکی لیتے لیتے آس پاس کے امیر لوگوں کی بات سن سکے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ آخر وہ کیا کارن تھا کہ وہ اتنے امیر ہیں۔
ایسی ہی جب وہ ایک دن چائے پی رہے تھے تبھی انہوں نے اپنی بغل والی ٹیبل پر بیٹھے 2 آدمیوں کی بات سنی۔ وہ بول رہے تھے کہ ہمارے یمن میں جو چاندی کے سکے چلتے ہیں ان میں چاندی کی قیمت اس ریال سکوں سے کہیں گنا زیادہ ہے، یعنی 100 روپے کے سکے میں 110 کی چاندی۔ اگر کوئی اس کو پگھلا دے تو اس کے پاس پیسے ہی پیسے ہوں گے۔ ویسے تو یہ امیر لوگ بس اسے مذاق مذاق میں کہہ رہے تھے، لیکن دھیرو بھائی امبانی نے اس بات کو سیریس لے لیا۔ انہوں نے ایک مشین خریدی اور پھر لاکھوں کی سنکھیا میں سکوں کو پگھلانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے یہ کام آگے بڑھا، مارکیٹ میں سکوں کی سنکھیا کم ہونے لگی۔ یمن سرکار پریشان ہو گئی، آخر یہ پیسے جا تو جا کہاں رہے ہیں۔ جب سرکار نے جانچ کی تو دھیرو بھائی امبانی کا نام سامنے آیا۔ جب تک پولیس ان کے ٹھکانے پر پہنچتی تب تک دھیرو بھائی امبانی سارے پیسے اکٹھا کر کے وہاں سے انڈیا آ گئے تھے۔ یہ سال تھا 1958 جب دھیرو بھائی امبانی واپس اپنے گھر آئے۔ جب ان کے پتا نے یہ سنا کہ انہوں نے نوکری چھوڑ دی تو وہ کافی ناراض ہوئے۔ رشتہ داروں نے بھی کافی الٹی سیدھی بات کرنے لگے ان کے بارے میں، لیکن انہوں نے کسی بھی بات پر دھیان نہیں دیا۔ تو اب آیا کہانی میں ایک موڑ، اور یہیں سے ان کے بزنس کی شروعات ہوئی اور یہیں سے انہوں نے بزنس پر قدم رکھا، بزنس کے فیلڈ میں قدم رکھا۔ جب وہ یمن سے واپس آئے اس کے کئی سمے بعد انہوں نے کوکیلا بہن کے ساتھ شادی کر دی، پھر اپنا بزنس شروع کرنے کے لیے ممبئی چلے گئے۔ 1958 میں ہی انہوں نے 50,000 کی پونجی کے ساتھ یہاں ریلائنس کمرشل کارپوریٹ نام سے ایک آفس کھولا اور مسالوں کا بیپار کرنے لگے۔ پھر انہوں نے سوچا اگر وہ سوت کا بیپار کریں گے تو اس میں زیادہ فائدہ ملے گا، لیکن ان کے پاس پریاپت پیسے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے اپنے کزن چمپک لال دمانی کے ساتھ بیپار اسٹارٹ کیا۔ اسٹارٹ کرتے ہی ان کو پتا چلا کہ وہاں کے بیپاریوں نے ایک یونین بنائی ہے۔ نئے بیپاریوں اس انڈسٹری میں انٹر نہیں ہونے دیتے۔ اگر کسی کو اس انڈسٹری میں انٹر کرنا ہو تو وہ یونین کے لیڈر سے پرمیشن لینی پڑے گی۔ اس طرح ایک نئے فیلڈ میں اترنے دھیرو بھائی امبانی کے لیے کافی چیلنجنگ تھا۔ آخرکار بہت کوششوں کے بعد ان کو پرمیشن مل گئی۔ پرمیشن ملنے کے بعد ہی ان کو پتا چلا کہ جن فیکٹری سے سوت خریدتے رہے تھے ان کا بھی ایک یونین تھا، اور جن کو وہ فائنل پروڈکٹ بیچیں گے ان کا بھی ایک یونین تھا، اور ان میں بیچ کے لوگوں کو لاس ہوگا، کیونکہ ایک طرف فیکٹری والے انہیں مہنگے میں بیچ رہے تھے اور دوسری طرف خریدار انہیں سستے میں لے رہے تھے۔ اس طرح دھیرو بھائی امبانی جیسے لوگوں کا نقصان ہو رہا تھا۔ تب دھیرو بھائی امبانی نے اپنے یونین کے سبھی سدسیوں کو اکٹھا کیا اور ایک بات رکھی، ہم فیکٹری سے سستے میں مال خریدیں گے اور مہنگے میں بیچیں گے تاکہ ہمیں بھی پروفٹ ہو۔ اس کے کچھ سالوں بعد تک سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ چمپک لال دمانی اور دھیرو بھائی امبانی کے بیچ ڈسپیوٹ ہونے لگا، کیونکہ دونوں کے بزنس مائنڈ سیٹ الگ الگ تھے۔ اسی لیے 1965 میں چمپک لال دمانی نے پارٹنرشپ ختم کر لی اور الگ الگ ہو گئے۔ 1966 میں دھیرو بھائی امبانی نے ریلائنس ٹیکسٹائلز انڈسٹری شروع کی اور پھر وہاں سے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پھر انہوں نے ٹی شرٹ، شال اور شرٹ بنانے لگے۔ اس نئے کاروبار کے لیے انہوں نے کمپنی کا نام بیمل، جو کہ ان کے بڑے بھائی منیک لال امبانی کے بیٹے کے نام پر رکھا گیا۔ بیمل کے کپڑے کی پالیسٹر کوالٹی مارکیٹ میں باقی برانڈوں سے اچھی تھی۔ ڈیمانڈنگ بہت تیزی سے بڑھنے لگی۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ ایک ہی دن میں 100 روم کھول دیے
اور بیمل اس زمانے کا نمبر 1 برانڈ بن گیا۔ پھر کسی نے دھیرو بھائی امبانی پر کیس کر دیا۔ جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلی دھیرو بھائی امبانی ریپلیسمنٹ کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، انہوں نے کہا شرط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ باہر دیش سے آئے ہوئے مال کو ہم 100% ایکسپورٹ ہی کر دیں گے۔ اصل میں دھیرو بھائی امبانی کچھ حصہ فورن مارکیٹ کے لیے روانہ کر دیتے تھے اور باقی کا اپنے دیش میں بیچتے تھے، اسی کارن ان پہ وہ کیس زیادہ حاوی نہیں ہوا۔ پہلی سفلتا سے دھیرو بھائی امبانی نے دوسرے جگہ بھی بزنس کھول دیے۔ 1980 میں دھیرو بھائی امبانی نے مہاراشٹر کے پاتال گنگا میں پالیسٹر فائبر دھاگے کا کارخانہ کھولا۔ کافی کوششوں کے بعد تیل کا ادیوگ میں کے لیے سرکار سے لائسنس حاصل کر لیا۔ اس طرح سے ایک ٹائم میں جو پیٹرول پمپ پہ کام کرتا تھا آج وہ پیٹرول پمپ کا مالک بن گیا۔ اس کے بعد 16 فروری 1986 جب دھیرو بھائی امبانی کو پہلا ہارٹ اٹیک آیا، انہوں نے اپنے بیٹے مکیش امبانی کو بتایا کہ ان کے پیٹھ میں تیز درد ہو رہا ہے۔ جب تک انہیں ہاسپٹل لے جاتے ان کی حالت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے بولا ان کے لیے اگلے 42 گھنٹے بہت مہتوپورن ہے۔ اس کے بعد دھیرو بھائی امبانی کا ایک ہاتھ اور پیر پیرالائز ہو گیا تھا۔ انہوں نے سوچا یہ ان کی کمزوری نہیں بنے گی۔ 3 مہینے میں انہوں نے خوب ایکسرسائز کی، ڈائٹ لی، دھیان دیا ڈائٹ پہ۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کا ہاتھ پہلے سے اب کافی زیادہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ 1992 میں دھیرو بھائی امبانی نے وہ کر دکھایا جو اس سمے کی بڑی انڈین کمپنی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ انہوں نے گلوبل مارکیٹ سے بھی فنڈ جٹانا شروع کر دیا۔ ایسا وہ انڈیا کی پہلی کمپنی بنی۔ سال 1995 سے 96 میں دھیرو بھائی امبانی نے 9X USA کے ساتھ مل کر اپنی ٹیلی کام کمپنی ریلائنس ٹیلی کام پرائیویٹ لمیٹڈ کی بھارت میں شروعات کی۔ 1998 سے 2000 کے بیچ دھیرو بھائی امبانی نے گجرات کے جامنا نگر میں دنیا کا سب سے بڑی ریفائنری پیٹرو کیمیکل بنائی اور 1999 میں دھیرو بھائی امبانی کو بزنس مین آف دی ایئر ایوارڈ ملا اور ان کی مہانتا کا نتیجہ تھا۔ ایک مسالے اور پولیسٹر بیچنے سے شروع کیا اور سال 2000 تک دیش کے سب سے امیر آدمیوں میں نام پہنچ چکے تھے۔ سب سے امیر آدمیوں کے بیچ سب سے امیر آدمی بن چکے تھے۔ کہا جاتا ہے امبانی اپنے سپنے پورے کرنے کے لیے بہت ہی ڈسپلن لائف جیتے تھے۔ انہوں نے اپنے کام کا سمے بھی فکس بنایا تھا، پھر بھی وہ 10 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرتے تھے۔ پھر آیا 24 جون 2002 کا وہ دن جب انہیں پھر سے ہارٹ اٹیک آیا۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی پر 6 جولائی 2002 میں ان کی موت ہو گئی۔ یہ لائف میں انہوں نے امیری اور غریبی دونوں دیکھی پر کبھی خود پر وشواس کم نہیں ہونے دیا۔ ایک مہان ویکتی کی کہانی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو پر اپنا پیار دکھائے اور نیکسٹ اسٹوری کے لیے کمنٹ کرے اور ہم کو سبسکرائب کرے۔ دھنیہ واد۔